داعیے حق داعیے دی داعیے ایمان ہے۔ مالک یوم الدین کے ماتحت حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نوشیروان عادل ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کے عدل اور انصاف کی اتنی شہرت ہو گئی تھی کہ اس کے نام کے ساتھ ہی عادل کا لقب لگ گیا تھا۔ یہ نوشیروان عادل جو ہے نا، ایک باغ میں انصاف کرتا تھا، تو اس باغ کا نام پڑ گیا تھا باغ داد۔ فارسی میں داد بولتے ہیں انصاف کو۔ تو وہ باغ جہاں نوشیروان عادل انصاف کرتا تھا، اس کا نام پڑ گیا باغ داد، انصاف کا باغ۔ اب لوگاں کیسے ہیں؟ شارٹ کٹ، باغ داد سے بغداد ہو گیا، ہو بغداد ہو گیا ہے۔ یہ بغداد شہر کو بسانے والا ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ تھا۔ اس سے پہلے بغداد کوئی شہر نہیں تھا۔ یہ اسلامی شہر ہے، یہ اسلام کے زمانے میں یہ شہر بسایا گیا۔ ابو جعفر منصور نے اس شہر کی بنیاد رکھی، اور اس شہر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے قید کیا تو بطور سزا کے مقرر کیا کہ یہاں جتنے اینٹاں پتھرے آتے ان کو لکھنا، حساب کتاب رکھنا مزدوری کا۔ تو امام ابو حنیفہ بغداد کے فاؤنڈروں میں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس عمارت یا بستی کی فاؤنڈیشن کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو، اس میں پھر اولیاء کرام کیوں نہ پیدا ہوں۔ پھر وہی شہر بغداد بنا جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام کے لیے اس کو منتخب کیا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام بغداد میں پیدا ہوئے۔ اصل میں یہ برکت تھی ان کے فاؤنڈروں کی، اس لیے لوگاں جو ہے سنگ بنیاد رکھواتے ہیں نا جی نیک بندے سے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کی برکت سے اس میں جو ہے اور برکتیں عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، تو یہ دین کے ایک معنی ہیں جزا کے، بدلہ، حساب کتاب۔ تو وہ ایک دن ہے اللہ تعالیٰ ضرور حساب کتاب دے گا۔ تو نوشیروان عادل کا واقعہ مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ان کی تفسیر ہے امام رازی کی، شاید علماء نے دیکھی ہوں گی، میرے پاس ہے تفسیر اس کی۔ ایک صاحب سعودی میں تھے، میرے کو بولے مول صاحب میں آ رہا ہوں، تمہارے واسطے کیا تحفہ لاؤں؟ مولا بھائی میرے واسطے امام رازی کی تفسیر لے کے آؤ۔ پورا باکس بھر گیا۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کتنی ہونا ہے جی؟ کتنے پیج رہنا؟ 250 پیج ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سے میں چاہوں تو 10,000 مسائل اخذ کر سکتا ہوں۔ 10,000 مسائل۔ اب بتاؤ کیا علمیت ہوں گی ان کی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے واقعہ لکھا ہے اس آیت کے تحت میں کہ ایران کا بادشاہ نوشیروان عادل یہ شکار کے لیے گیا،
اور اپنے باڈی گارڈ سے بچھڑ گیا. پہلا گھوڑا تیزی دوڑا دیا, پورے سپاہیاں پیچھے رہ گئے, انہیں اکیلا آگے نکل گیا. دوپہر کا وقت ہے, گرمی بہت شدید ہے, پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو دیکھا قریب میں انار کا باغیچہ ہے. تو بادشاہ اس باغیچے میں گیا. وہاں ایک نوجوان مالی تھا, کام کر رہا تھا باغیچے میں. اسے بلا کر کہا, اے مالی, تیرے پاس پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا, جی بیٹھو. اور جا کر اس نے ایک انار توڑ کے لایا, اور ایک پیالے میں جب انار کو کھولا تو بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا کہ انار کے دانے, بڑے بڑے دانے اس میں, اور جب نچوڑا ہے تو پورا پیالہ اس کے جوس سے بھر گیا. جب پیا, اتنا لذیذ, زندگی میں اتنی لذیذ کوئی چیز اس نے پی ہی نہیں تھی. تو تعجب سے پوچھا, مالی, یہ جو انار ہے جہاں سے توڑ کے لایا نا, اور ایک انار توڑ کے لایا. مالی نے کہا, اچھی بات ہے. جب وہ جانے لگا, اس نے دل میں سوچا کہ یار میرے ملک میں اور اتنے اچھے انار کا باغیچہ ہے اور میرے قبضے میں نہیں ہے. یہ باغیچے پہ تو میں ضرور قبضہ کروں گا. اب جب مالی انار توڑ کے لایا, جب اس کو کھولا تو تعجب ہوا, باریک باریک دانے, اور جب نچوڑا تو جوس بھی بہت کم نکلا. جب پیا تو کڑوا کڑوا کیسے کی دکھ رہا. انہیں بولا, بے یہ کہاں سے لایا توڑ کے بیٹا؟ ارے بولا, جی اسی درخت سے لایا. تو بادشاہ نے پوچھا, اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے سادگی سے کہا, ایسا لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے. بادشاہ نے کہا, مالی پتہ نہیں پھر آنا ہوگا نہیں ہوگا, اور ایک توڑ کے لایا. جب وہ گیا تو دل ہی دل میں اس نے توبہ کی کہ میں نے صرف اپنے دل میں ظلم کی نیت کی تو اس کا ریئیکشن پھلوں کے اندر ہوا. لہٰذا میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ میں ظلم نہیں کروں گا اور یہ باغ بھی قبضہ نہیں کروں گا. توبہ کر لیا. اب مالی انار توڑ کے لایا, جب کھولا بڑے بڑے دانے اس میں, جب نچوڑا پورا پیالہ جوس سے بھر گیا. جب پیا بہت لذیذ, بہت میٹھا. تعجب سے پوچھا, ارے مالی یہ کہاں سے توڑ کے لایا؟ انہوں نے بولا, جی اسی جھاڑ سے توڑ کے لایا. بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی تبدیلی پھر کیسے؟ اس نے کہا, ایسا لگتا ہے کہ ظالم نے ظلم سے توبہ کر لی. تو انسان کی نیتوں کا اثر اس کے رزق میں پہنچتا ہے, پھلوں میں پہنچتا ہے. ہاں جی, ملک میں بدامنی جو ہوتی ہے نا, یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کی جب نیتیں خراب ہوتی ہیں نا, یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. ملک میں امن چاہیے تو پہلے ذمہ داروں کی نیتیں صحیح ہونا ضروری ہے. ہاں جی, لیکن یہ موقع پرست ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کا ریئیکشن ہوتا ہے بیماریوں کی شکل میں. یہ کرونا بولے تو کیا تھا جی, بیماری تھی کیا؟ نہ, کیونکہ ہر بیماری کے لیے علاج دنیا میں ہے. یہ 3 سال علاج کیوں نہیں ملا؟ ارے جب ملا تو 50 لاکھ آدمی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے. اور جی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ,
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اگر 50 لاکھ مرنے کے بعد دوا ملی تو وہ دوائی کیا کام کی؟ ہاں جی، سوال یہ ہے یہ کیا چیز تھی؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ظالموں کے ظلم پر اللہ نے یہ عذاب نازل کیا، کیونکہ معصوم بچے، بے قصور عورتیں گھروں سے نکل کر مجبوراً روڈوں پہ آ گئی تھی۔ شاہین باغ کئی حادثے ہوا تھا جی، کیا مجبوری ان کو لے آئی تھی، ان خواتین کو، پردہ داروں کو۔ بس جی اللہ کی رحمت کو اس پر غیرت آ گئی اور اللہ نے ظالموں کے لیے عذاب مسلط کیا۔ اور سب سے ہوشیار جو تھا نا 1.5 شانہ امریکہ، اس میں کچھ زیادہ چمرے بیٹے ان کے پاس۔ اور جی یہ اللہ کا عذاب، اور یہ عذابات آتے رہیں گے، یہ کوڑے برستے رہیں گے، تبھی ظالم اپنی چال درست کر سکے گا، ورنہ ہماری نصیحتوں سے سدھرنے والے تو نہیں ہیں۔ اور جی وہ تو خدا کی جوتے ہونا ضروری ہے، ہماری نصیحتوں سے سدھرنے والے نہیں۔ تو اس نے مالی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ظالم نے ظلم سے توبہ کر لی،